بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر صاحب نے پہلے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی آواز میں سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو سامعین ذی احتشام، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر اپنوں نے تو مانا ہی مانا، غیروں نے بھی اس کلام کو تسلیم کیا۔ عرب بہت ہی فصیح و بلیغ زبان والے لوگ تھے، شعر و شاعری میں بھی بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے شعراء عرب میں پائے جاتے تھے، شعر لکھتے تو اس وقت کعبہ شریف میں لٹکا دیتے تھے ان شعروں کو لکھ کر۔ لوگ باہر سے آتے، شعروں کو پڑھتے، داد دیتے، شاعر کو خراج تحسین پیش کرتے۔ وہ بھی کیسا عظیم سما تھا جب یہ منظر آنکھوں نے دیکھا کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو اس سورت کو بھی لکھ کر کعبہ شریف میں لگا دیا گیا۔ جب صبح کے وقت لوگ آئے، دیکھا شعروں کو بھی پڑھا اور شعر بھی لٹکے ہوئے تھے، ساتھ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت بھی تھی، سورہ کوثر۔ تو جو آتے دیکھتے، شعر پڑھتے، شاعروں کو داد دیتے، خراج تحسین پیش کرتے، لیکن جو جو سورہ کوثر تک پہنچتا، پڑھتا، دیکھتا، سمجھتا، ہکا بکا رہ جاتا، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا۔ تو جن جن لوگوں نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی سورت کو دیکھا، اس سمندر کو دیکھا، لفظوں میں مختصر تھی، اپنے اندر معانی کا ایک سمندر رکھتی تھی سے یہ سورت، تو جس نے بھی دیکھا ہکا بکا رہ گیا اور یہ بولنے پہ مجبور ہو گیا کہ بڑے بڑے شاعروں کے کلام بھی دیکھے، بڑے بڑے لوگوں کے شعر بھی دیکھے، ہر روز آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شعر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آج جو یہ سورت دیکھی ہے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورت کسی بشر کی لکھی ہوئی نہیں، یہ ہو سکتا ہے تو خدا رب العالمین کا کلام ہو سکتا ہے۔ آپ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ علامہ صاحب نے کرم فرمایا، ویسے تو ولیموں پہ جاتے ہیں تو ادھر شور و غوغا ہی ہوتا ہے، آپس میں گپ شپ ہوتی ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اس موقع پہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے بلا لیا۔ تو یہاں جو لوگ آئے ہیں تو مہربانی کر کے آپ نے محبت سے، پیار سے کچھ سبحان اللہ زبان سے بولنی ہے تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے۔ تو جو بولتا، یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب تھی کہ کلام خدا کا تھا،
تصور تو کریں کہ زبان کلام خدا کا تھا اور اس کو بیان کرنے والی زبان مصطفیٰ کی تھی. وہ ایک عجیب سما تھا. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ جب تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کہ جو بھی کلام سنتا خدا کا اس پہ رقت طاری ہو جاتی. کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس وقت کیا منظر تھا، کہ یہی فاروق اعظم تھے عمر بن خطاب کہ جو مصطفیٰ کریم کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، جو اپنی ننگی تلوار لے کر اٹھا کر اس نیت سے نکلے تھے کہ آج مسلمانوں کے نبی کو ختم کر دیں گے. لیکن راستے میں جو معاملات ہوئے اور آپ اپنے گھر میں آئے، اپنی بہن کو دیکھا اور اپنے بہنوئی کو دیکھا کہ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب حضرت فاروق اعظم نے اس قرآن کو سنا، ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی تک محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں بنے تھے، تو جب ان کے کانوں میں اس قرآن کی صدا گونجی اور قرآن کے الفاظ اس عمر کے کان میں پڑے تو بے ساختہ ہو کر زمین پہ گر گئے اور اپنی بہن کو کہنے لگے، بہن جلدی کر اٹھ اور میرے ساتھ چل، جس زبان سے یہ کلام نکلتا ہے میں اس محمد کا فدائی بننا چاہتا ہوں. تو جن کے دلوں پہ بھی اس قرآن نے اپنا ڈیرا جمایا، یہ کتاب ہی ایسی ہے، اس کی شان ہی ایسی ہے کہ جو کوئی اس کو محبت سے سنتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو لوگ اس کلام الہی کے فدائی ہو جاتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شاعر تو بڑے تھے، مکے میں مشہور تھا، مکہ عرب مشہور تھے شعر و شاعری میں، بڑی فصیح و بلیغ بولیاں بولتے تھے، بڑے کمال کی گفتگو کرتے تھے، بڑی فصیح و بلیغ زبان تھی. لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کو دیکھا، کلام خدا کا تھا، زبان محمد عربی کی تھی، تو سارے مجبور ہو گئے اور یہ کہنے لگے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوا ہے. تو اس قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے، اس قرآن کا ایک اپنا حسن ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا ایک رنگ ہے کہ اس کی مثال لا ریب، یہ اس میں شک کی کوئی نہیں. اور اس کی مثال آج تک بڑوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی، قرآن مجید فرقان حمید کو تبدیل کرنے کی، ختم کرنے کی قرآن کو، لیکن آج تک 1450 سال ہونے کے قریب ہیں، آج تک قرآن کو کوئی بدل نہیں سکا اور قیامت تک کوئی بدل سکے گا بھی نہیں. اس لیے کہ یہ کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی تھی، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. تو یہ قرآن کی شان، قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العالمین چیلنج کرتا ہے. اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، بڑے عرب کے لوگ بڑے مشہور تھے شعر و شاعری میں اور اس طرح کا کلام بنانے میں بڑے مشہور تھے، لیکن میرے رب نے کھلا چیلنج کیا مکے والوں کو، اور اتنا کھلا چیلنج کیا، کہا کہ خود بھی آؤ، اپنے بتوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو. لیکن قرآن کا اعجاز اتنا بلند تھا، اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ سارے مکے کے کافر ہیچ ہو گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں، کوئی بھی اس قرآن کے مقابلے میں ایک آیت یا ایک سورت لانے کے بھی قابل نہ تھا پورے مکے میں. تو یہ قرآن ایک ایسا میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا، ایسا بے مثال معجزہ تھا. اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ ہم ان ہستیوں کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تورات بھی پوری موجود نہیں، انجیل بھی پوری صحیح سلامت موجود نہیں، زبور بھی پوری موجود نہیں، تورات میں بھی رد و بدل کر دیا گیا، انجیل میں بھی کر دیا گیا، لیکن آج تک کوئی زبر کی زیر نہیں بنا سکا قرآن کی، نہ کوئی زیر کی پیش بنا سکا ہے. اس میں راز کیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی، اس میں
اللہ رب العالمین کی یہ کیسی حکمت تھی کہ علماء فرما بلکہ غیروں نے بھی یہ بات لکھی کہ آج انجیل بھی محفوظ ہوتی، آج تورات بھی محفوظ ہوتی، آج زبور بھی محفوظ ہوتی، اگر تورات و زبور کی حفاظت کرنے والے عیسیٰ کے دوست بھی محمد الرسول اللہ کے یاروں جیسے ہوتے۔ بڑے بڑے انگریز مورخوں نے بھی لکھا کہ آج تورات بھی صحیح سلامت موجود نہیں، انجیل بھی نہیں، تو اس میں راز یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ یا موسیٰ کے جو دوست تھے، جو ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ محمد الرسول اللہ کے صحابیوں جیسے نہیں تھے۔ اگر ان میں ایک بھی ابو بکر و عمر کی طرح ہوتا تو ان کی کتاب بھی چینج نہ ہوتی۔ اور اگر آج ہمارے پاس قرآن صحیح سلامت موجود ہے، جس کی زبر بھی اسی طرح موجود ہے، زیریں بھی موجود ہیں، پیشے بھی موجود ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے تک آج تک پہنچا ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے ایسے کارنامے کیے کہ مسلمانوں کی کتابیں جلا کے رکھ دی، مسلمانوں کے قرآن کو دریا برد کر دیا، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے قرآن کی ایسی حفاظت کی کہ ہلاکو جیسے جاہل بھی لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترے، انہوں نے ان برقوں کو تو قرآن کو دریا برد کر دیا، لیکن اللہ نے مسلمان کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو لکھ کر حفاظت فرمایا۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ خدا کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس لیے کہ اس کو قرآن کو پہنچانے والے، ہم تک لانے والے، صحیح سلامت پہنچانے والے مصطفیٰ کے یار حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی تھے۔ وہ ایسے مخلص لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو چینج نہیں کیا، قرآن کی حفاظت کی، حفاظت کر کے اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم تک پہنچایا، اور آج یہ قرآن ہم تک موجود ہے، اور یہ قرآن پورا حضور علیہ السلام کی نعت گوئی کرتا ہے۔ علامہ صاحب نے بھی حضور کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کیا، تو یہ قرآن بھی، یہ بھی ایک ہمارا رواج ہے نا کہ پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب نعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور بھائی قرآن بھی سارا حضور کی نعت ہی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک اب سارا پڑھے، قرآن سارا حضور کی نعت ہے، ایک ایک لفظ حضور کی نعت ہے، لیکن اس قرآن کو نعت سمجھنے کے لیے پہلے ابو بکر صدیق کے عشق والی اینک لگانی پڑتی ہے، پہلے پیار والی اینک لگانی پڑتی ہے، حضرت بلال والا ذوق ہوگا تو پھر یہ قرآن نعت نظر آئے گا۔ جنہوں نے اس قرآن کو محبت کی نظروں سے پڑھا، اس قرآن کو عشق کی نظروں سے پڑھا، تو اگر ایک ہی میں بات آپ کے سامنے پیش کروں، عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، بار بار پڑھا، اور جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو اس رزلٹ پر پہنچے کہ اس قرآن دیاں شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، پر آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیں۔ قرآن ہے سارا حضور کی نعت، قرآن ہے سارا مصطفیٰ کی ثنا جو رب بیان کرتا ہے، اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اب اس سے آگے اور نعت کیا ہو سکتی ہے کہ رب کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس سے آگے اور نعت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس قرآن سے آگے اور نعت کیا ہو سکتی ہے کہ رب کہتا ہے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھو، ایک ایک حرف پڑھو، قرآن کا ایک ایک لفظ پہ غور کرو، اور جب تہ میں جاؤ گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ مصطفیٰ کریم کی ثنا خوانی پیش کر رہا، سارا حضور کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا، امام احمد رضا کو، کہ آپ قرآن سے میلاد ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہو کہ میلاد منانا جائز ہے، قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت کر دیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے عشق پہ بھی قربان، آپ کے علم پہ بھی قربان، وہ کسی نے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے۔ احمد رضا نے جس طرف بھی نظر کی پھر علم کے بھی دریا بہا دیئے، عشق کے بھی دریا بہا دیئے، وہ کمال تھا امام احمد رضا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ میلاد منانا قرآن سے ثابت کر سکتے ہو کوئی ایک آیت پیش کر کے؟ تو امام احمد رضا کہنے لگے تو قرآن کی ایک آیت کی بات کرتا ہے، میں جب قرآن شروع ہوتا ہے تو شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، فرمایا بسم اللہ کی با سے بھی محمد الرسول اللہ کا میلاد ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تب بھی ہوتی ہیں جب بندے کے اندر کچھ ہو، بندے کا عشق بولتا ہو،
بندے کا کچھ اپنا مقام ہو خدا کی بارگاہ میں، بندے کی محبت ہو کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب یہ ساری باتیں جا کر مکمل ہوتی ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ قرآن بھی حضور کی نعت ہے، جب اس کی بھی تلاوت کی جائے تو ایک اللہ کا کلام سمجھ کے سنا کرو، دوسری محمد الرسول اللہ کی نعت سمجھ کے سنا کرو۔ تو یہ قرآن ثناخوانی کرتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری مجلس میں محفل میں بہت سارے علماء کرام تشریف لائے، میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو سامعین ذی احتشام، ہماری محفل میں علماء کرام تشریف لائے، میں تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، قرآن بھی سرکار کی ہے۔ تو یہ تصور نہ رکھا کرے کہ پہلے یہ قرآن کی تلاوت ہوگی اور بعد میں نعت، یہ بھی طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن قرآن یہ بھی سمجھا کریں کہ یہ جو قاری پیش کر رہا ہے قرآن کے حروف، یہ بھی سرکار کی ثناخوانی کر رہا ہے۔ یہ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ورنہ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو قرآن تو ہر جگہ پہ مصطفیٰ کریم کی ثناخوانی کرتا ہے۔ قرآن حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے، قرآن حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، میں اب اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اب تھوڑے وقت میں انشاءاللہ ثناخوانی بھی ہوگی، علماء کرام کے بیان بھی ہوں گے۔ تو میں اب انہی الفاظ کے ساتھ اگلے ثناخوان کو دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد عدنان صاحب، کہ آپ تشریف لائیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ایک دفعہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں تو اسی طرح سمجھیں کہ ہم محفل پاک میں بیٹھے ہیں اور ہے بھی محفل پاک ہی، تو اس ولیمے سے تھوڑا ہٹ کر، اس پروگرام سے تھوڑا ہٹ کر آپ بیدار ہو کر بیٹھیں۔ جتنی دیر ماحول ہے محفل پاک کا، آپ محبت سے بیٹھیں اور نعرے کا جواب بھی دیں، اور کوئی اچھی بات لگے تو زبان سے سبحان اللہ بھی کہہ لیں۔ آپ کو کوئی پرچہ شرچہ بھی نہیں اس مسئلے پہ ہوگا، کوئی اور بھی پرابلم نہیں بنے گی، بلکہ یقیناً اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک دفعہ نعرہ محبت کے ساتھ اسٹیج سے بھی آواز آئے، اور سامنے والے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں محبت سے بلند کریں نعرہ تکبیر۔ یار کچھ نہیں ہوتا، یہ خدا کا نام لینا ہے۔ آپ ولیمے پہ آئے ہیں، بڑے ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، تو خدا سے بڑے ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے خدا کے نام پہ، یہ ولیمے ہی ہے، یہ کھانے کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہی باتیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تمام یہ باپ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ کب کارو سیوا کب کارو سیوا میرے اعمال مجھے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھے سخطا پوش مجھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
ایک ہی کلام اس کے دو اشعار۔ آئیے حضرت مولا علی شیر خدا کی منقبت، حضرت مولا علی شیر خدا کی شادی مبارک محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ طیبہ نو جاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، رل سے ہے رگاوڑائے، رل سے ہے رگاوڑائے، سرور در علی دی بارا پیاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، رل سے ہے رگاوڑائے، رل سے ہے رگاوڑائے، سرور در علی دی بارا پیاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تاہاں دیاں نے لڑیاں یاسین دائے صحرا، تاہاں دیاں نے لڑیاں یاسین دائے صحرا، شادی مولا علی دی عمران دائے بیڑا، شادی مولا علی دی عمران دائے بیڑا، شادی مولا علی دی عمران دائے بیڑا، مریم نے فاطمہ نو، مریم نے فاطمہ نو دلہن بناوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، جرل سے ہے رگاوڑائے، سرور در علی دی بارا پیاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے۔ اور آخری شعر، کلا علی دے سر تے حاجت روائی والا جی، کلا علی دے سر تے حاجت روائی والا، گانا علی دی گت تے مشکل کشائی والا جی، گانا علی دی گت تے مشکل کشائی والا، حق نے علی دا رتبہ، حق نے علی دا رتبہ، جگنوں وکھاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے، طیبہ نو جاوڑائے۔ صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ عدنان صاحب۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کے علم کے اندر اور عمل کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ آج ہم حضرت علامہ مولانا برادر عابد حسین چشتی صاحب آپ کے دعوت ولیمہ کی تقریب سعید میں حاضر ہیں، تو پہلے بھی آپ کو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے خاموش بیٹھے ہیں، اگر کسی نے آپ کو یہ بولا ہے کہ دعوت ولیمہ کی تقریب میں بندہ سبحان اللہ کہے یا نعرے کا جواب دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، بھول ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تقریب صحیح ضرور ہے، بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو محفل بھی بابرکت ہے، تو یہ تقریب سعید بھی بابرکت بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ان کی خوشیوں کے اندر مزید رنگ بھر دے گا۔ سارے بآواز بلند محبت سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کے درمیان وقت کافی گزر چکا ہے، حائل نہیں رہنا چاہتا۔ شاعر نے کہا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں
घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का एक पल की थी हुकूमत यजीद की, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। आप कीनी मोहब्बतों में तशरीफ लाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए रावलपिंडी की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे आज के मेहमान नात खान मोहम्मद अब्बास अली अशरफ साहब आप आते हैं और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। मोहब्बत का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। निहायत मशकूर हूँ खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद मेहरवी साहब का, जिनकी वसाक़त बासासत से मुझे नागार की इस बाबरकत महफिल में हाज़िरी हो रही है। और हम रफ़ीक़ सफ़र रहे खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादान हज़रत मौलाना वकास चिश्ती साहब दामन बकातु कुसी आपने में इंशाअल्लाह खिताब ज़िशान इरशाद फरमाना है। और बहुत ज़्यादा मैं अपनी जानिब से और अपने दोस्त अहबाब की जानिब से आबद अली चिश्ती साहब आपको शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टेज की ज़ीनत जितने भी मेहमान सना हाँ जितने भी उलमाए कराम बैठे हैं, अल्लाह पाक आप सबका मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। जो अलामा साहब की तरफ से इंशाअल्लाह वक्त दिया गया, जो हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह अपने वक्त में रहते हुए हजूर की बारगाह में हाज़िरी पेश करके इजाज़त चाहूँगा। बस इतनी लफ्ज़ों के साथ हज़रत साहब शकील भाई के महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बस आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार की बारगाह में मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी से जो कलाम कहा गया मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त में रहते हुए थोड़ा और मुख्तसर पढ़ूँ और इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत साहब जो है खिताब ज़िशान इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में जड़ा बंदा बिल्कुल फ्रेश बैठा जरा सजा हाथ चुको जरा माशाल्लाह, हाथ चुको माशाल्लाह, पता चले खुशी करन वास्ते आयो अल्हम्दुलिल्लाह। हुण सजा हाथ खड़ा करके हर बंदा हुजूर दी बारगाह दे विच दरूद पाक का नजराना बावाज़ बुलंद पेश कर लो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या